7واں باب ذہن کا باغ۔ اس کہانی میں باغ ہے انسانی ذہن۔ اگر تم اسے زرخیز رکھو، اس کا خیال رکھو تو زندگی خوش رنگ بہار جیسی ہوگی، اور اگر اس کو نظر انداز کیا تو زندگی خزاں زدہ، اذیت اور دکھ کے جھاڑ جھنکار سے بھری ہوگی۔ تم بتاؤ، اگر میں تمہارے گھر کے باغ میں ابھی جاؤں اور کاٹ کباڑ کچرا بکھیر دوں تو کیسا لگے گا تمہیں؟ یقیناً تم ناراض ہوگے۔ اچھے مالی اپنے باغ کی حفاظت کسی پراؤڈ مغرور سپاہی کی طرح کرتے ہیں، مگر انسان کو دیکھو، یہ بلا ناغہ اپنے ذہن کے باغ کی زمین میں کتنا زہریلا مادہ ملا رہا ہے۔ یہ پریشانیاں، انزائٹیز، یہ ماضی کے غم، مستقبل کی فکریں اور یہ خود اپنے ہی تراشے ہوئے خوف، یہ سب وہ زہر ہیں جو اس کائنات کے عظیم ترین باغ یعنی تمہارے ذہن کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ فکریں ذہنی توانائی چوس لیتی ہیں اور جلد یا بدیر روح کو بھی مجروح کر دیتی ہیں۔ سوانح کے صوفی فکر مندی اور موت دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اگر تم ذہنی طور پر پریشان یا اداس ہو تو مردہ ہو، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ تم مستقبل یا ماضی کے کسی مردہ لمحے میں ہو۔ موت کیا ہے؟ جہاں زندگی ہو وہاں تمہارا نہ ہونا، اور زندگی صرف لمحے موجود ہے۔ یوگی رمن کہتا تھا، موت اور فکر مندی کے لیے ایک لفظ کا استعمال میں آ جانا یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ سوچ سمجھ کر اٹھایا گیا قدم تھا، کیونکہ فکریں زندگی کا رس چوس لیتی ہیں اور آخری نتیجے میں روح نڈھال ہو کر جسم کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتی ہے۔ بھرپور زندہ زندگی جینی ہو تو ذہن کے دروازے پر تمہیں چوکس چوکیدار بٹھانا ہوگا، جس کے ذمے کام یہ ہوگا کہ بہترین معلومات کو ہی ذہن کے باغ میں گھسنے دے، ایسی معلومات جو باغ کی زرخیزی میں اضافہ کریں، نہ کہ اسے بنجر بنائیں۔ تم منفی خیالات کی عیاشی کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک بھی منفی تھاٹ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ پورے باغ کو زہریلا کر دے۔ زمین کے مطمئن اور آسودہ لوگ بھی مجھ جیسے تم جیسے ہی لوگ ہیں، وہ بھی اسی گوشت خون اور ہڈیوں سے ہی بنے ہیں جس سے تم اور میں بنے ہیں، یہ کسی اور سیارے سے نہیں اترے ہیں۔ ہم سب ایک ہی عالمگیر حقیقت کی تخلیق ہیں، مگر وہ صرف اس لیے بہتر زندگی جیتے ہیں کہ انہیں یہ فن آ گیا ہے، انہیں ذہن کے باغ کو زرخیز بنانا آ گیا ہے، اس کی حفاظت کرنا آ گیا ہے۔ وہ پوشیدہ امکانات کو کھوجنے والے ہیں اور زندگی کے رقص میں رقصاں رہتے ہیں۔ کامیاب لوگ وہ کرتے ہیں جو ناکام لوگ نہیں کرتے، وہ زندگی کا ایک مثبت تصور ذہن میں بناتے ہیں۔ سوانح کے یوگیوں نے مجھے بتایا کہ عام آدمی کے ذہن میں ایک دن میں اوسطاً 60,000 تھاٹس پیدا ہوتے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان 60,000 تھاٹس میں سے 95% تھاٹس وہ ہوتے ہیں جو انہوں نے گزشتہ دن بھی سوچے تھے۔ یہ ہمارے تھاٹس کی مفلسی کا ستم نہیں تو اور کیا ہے۔ وہ لوگ کہ جو روز اپنے تھاٹس کو بلکہ منفی تھاٹس کو دہراتے رہتے ہیں، وہ زندگی کے نئے پن، اس کی تازگی، اس کے حسن کو دیکھنے کی بجائے ماضی کی قید میں رہتے ہیں۔ کچھ ناکام رشتوں پر متفکر ہیں تو کچھ مالی مسائل کی سوچوں کی گرفت کے قیدی، کچھ مشکل اور محروم بچپن کے اسیر ہیں تو کچھ بہت ہی معمولی باتوں پر دن بھر کڑھتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ یہ بے ضرر سی سوچیں ان کی زندگی کا رس چوس کر انہیں بنجر کر رہی ہیں۔ وہ لامحدود ذہنی امکانات کی راہ میں خود رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں، حالانکہ اس ذہن میں وہ سب معجزے فطرت نے رکھ چھوڑے ہیں جو انہیں وہ سب دے سکتے ہیں جس کی انہیں خواہش ہو۔ ان کے جذباتی، مادی، ذہنی اور روحانی سکون کے بھی تمام خزانے اسی ذہن کے باغ میں دفن ہیں، جسے سوانح کے یوگی کہتے ہیں دی گارڈن آف مائنڈ۔
یہ لوگ اس بات سے آگاہ ہی نہیں کہ مائنڈ مینجمنٹ اصل میں لائف مینجمنٹ کا ہی دوسرا نام ہے۔ لوگوں کی اکثریت کو اپنے ذہن کی طاقت کا احساس ہی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ ذہین ترین لوگ کہ جو بظاہر سب سے زیادہ ذہن کا استعمال کرتے نظر آتے ہیں، وہ بھی اس ذہنی خزانے کا صرف 1% سے بھی کم حصہ استعمال کرتے ہیں۔ سوانا کے یوگی روزانہ اپنے دماغ کے زیادہ سے زیادہ حصوں تک رسائی کی مشق کرتے ہیں اور نتائج حیران کن ہیں۔ یوگی رمن نے اپنے ذہن کو ایسے کنڈیشن کیا ہے کہ وہ دل کی دھڑکن تک کو تیز یا سست کر سکتا ہے۔ اس نے خود کو ایسے ٹرین کیا ہے کہ وہ ہفتوں بغیر سوئے بھی رہ سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ایسی سخت مشقیں کرو، بلکہ بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ جانو اپنے اس ذہن کو جو زندگی کے تمہارے تجربے کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ نیچر کا عظیم ترین تحفہ ہے، اسے سمجھو۔ میں نے جولیان سے کہا، مجھے کوئی ایسی مشقیں بتاؤ کہ میں ذہن کے ان خزانوں تک رسائی پا لوں۔ جولیان نے کہا، اس کی فکر مت کرو، پہلے میری بات پوری سنو، اس کے بعد ساری عملی مشقیں، ٹیکنیکس تمہیں سکھاؤں گا جس سے تم سوانا کی قدیم دانش کو خود جان لو گے۔ ابھی کے لیے تم اتنا سمجھ لو کہ مائنڈ ماسٹری آتی ہے کنڈیشننگ کو سمجھنے سے، اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے۔ تم جو ذہنی عادتیں بناتے ہو، انہی سے تم اپنے ذہن کے یا تو آقا بنتے ہو یا پھر غلام۔ سارے انسان ایک جیسی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ خوش اور کامیاب لوگ اور دکھی اور ناکام لوگوں میں بس ایک ہی فرق ہے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ جس پل تم عزم کر لیتے ہو اپنے باطن کو بدلنے کا، تو اسی وقت سے تمہاری زندگی معمولی انسانوں کی عام زندگی سے غیر معمولی لوگوں کی خاص زندگی کی سرحد میں داخل ہو جاتی ہے۔ جب وہ یہ سب بتا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں کسی استاد کی سی چمک تھی جو ذہن کی عظمتوں اور اس میں چھپے امکانات کی تعلیم دے رہا ہو۔ اس نے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ جب انسان کرنے اور کہنے والا سب کچھ کر اور کہہ لے تو اس کے پاس کیا بچتا ہے؟ بجا موسم ہمارے بس میں نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم ٹریفک قابو میں نہ رکھ سکیں، مان لیا کہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے موڈ پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، یہ بھی درست، ارد گرد ہو رہے واقعات پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، مگر ایک چیز بہرحال ہمارے قابو میں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے، وہ یہ ہے کہ موسم، ٹریفک، ارد گرد موجود لوگوں کے موڈ، آس پاس موجود سچویشن کے حوالے سے ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا نتیجے نکالتے ہیں، یہی حق ہی ہمیں اشرف المخلوق بناتا ہے۔ میں نے ان چند سالوں میں ایک ہی چیز سیکھی ہے، معروضی حقیقت، ریئل ورلڈ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز حتمی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایک واقعہ جو حادثہ لگے، اسی میں لامحدود امکانات چھپے ہوں۔ پر امید اور نا امید لوگوں، خوش اور غمزدہ لوگوں میں صرف ایک فرق ہے، وہ اپنے ارد گرد اپنی زندگی میں ہو رہے واقعات کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں، ان سے نتیجے کیسے نکالتے ہیں۔ میں تمہیں ایک بہترین مثال دیتا ہوں۔ سوانا کے اپنے سفر میں کچھ دن میں کلکتہ میں رہا۔ وہاں میری ملاقات ایک اسکول ٹیچر ملیکا چند سے ہوئی۔ ٹیچنگ اس کا جنون تھا، وہ بچوں کو یوں پڑھاتی تھی جیسے اس کے اپنے بچے ہوں، اور اس کے پڑھانے کا طریقہ بس ایک اصول پر قائم تھا، آئی کین، میں کر سکتا ہوں۔ یاد رکھنا، آئی کین آئی کیو سے کہیں اہم ہے۔ ملیکا اپنی دریا دلی، رحم دلی اور سخاوت کے لیے شہر بھر میں مشہور تھی۔ کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی اسی کے پاس جاتا۔ سکول اس کی پوری زندگی تھی، سکول کی وہ عمارت جو اس کے خوابوں کی زمین تھی۔ ایک رات کسی نے اس عمارت کو آگ لگا دی۔ پورے علاقے کو سکول کے جلنے کا دکھ تھا، مگر جوں وقت گزرا انہوں نے اس غم کو سہ لیا اور اس پر راضی ہو گئے کہ ان کے بچے سکول کے بغیر ہی ٹھیک ہیں، تعلیم کے بغیر ہی ٹھیک ہیں۔ مگر ملیکا وہ مختلف تھی، بلا کی امید پرست۔ اس نے باقیوں کے برعکس اس المیے میں بھی موقع کو ڈھونڈا۔ اس نے تمام والدین کو جمع کیا اور انہیں کہا، دیکھو، ہر سانحہ، ہر واقعہ
کچھ سبق لے کے آتا ہے، بشرط یہ کہ آپ ڈھونڈنے والے ہوں۔ سکول کا جلنا بھی ایک موقع ہے۔ یہ جو سکول جل گیا ہے یہ بوسیدہ اور ناکارہ تھا، اس کی چھت ٹپکتی تھی، دیواریں کمزور تھیں۔ یہ موقع ہے کہ بطور کمیونٹی ہم جمع ہوں اور نیا مضبوط اور بہتر سکول تعمیر کریں، ایک ایسا سکول جس میں بچے محفوظ ہوں۔ اور پھر کیا تھا، انہوں نے پائی جمع کی اور پہلے سے بہتر اور محفوظ اور بڑا سکول کھڑا کر دیا۔ یاد رکھو، بد سے بد حالات کو بھی بہتر سے بہتر موقع میں بدلا جا سکتا ہے۔ کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو، رد عمل کی طاقت ہمیشہ تمہارے پاس ہوتی ہے۔ جب تم المیہ سے بھی موقع ڈھونڈنے لگتے ہو تو پھر زندگی گروتھ کی طرف، ارتقاء کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ فطرت کا سب سے بڑا قانون ہے۔ سبھی کامیابیاں، وہ مادی ہوں یا روحانی، اسی ذہن سے پھوٹتی ہیں۔ باہری دنیا اس اندرونی دنیا کا بس عکس ہے۔ جب تم نے جان لیا کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، ذہن کیسے انہیں پروسیس کرتا ہے اور نتیجے نکالتا ہے، اسی وقت تم اپنی تقدیر کے خود آقا ہو گئے۔ میں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہماری زندگی اتنی مصروف ہو گئی کہ ان باتوں پر غور کرنا ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں لا اسکول میں تھا، میرا ایک دوست موٹیویشنل کتابیں بہت پڑھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ کتابیں مجھے موٹیویٹڈ رکھتی ہیں، توانائی سے بھرپور رکھتی ہیں۔ اسی نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ چینی زبان میں لفظ کرائسس کے دو معنی ہیں، ایک خطرہ یا ڈینجر اور دوسرا ہے موقع یعنی اپرچونٹی۔ اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ شاید چینی حکمت بھی اس بات سے آگاہ تھی کہ ہر تاریک منظر کا ایک روشن پہلو بھی ہوتا ہے، ہر تکلیف کے پودے میں کہیں راحت کا بیج بھی ہوتا ہے، ہر دکھ کی کوکھ میں کوئی سکھ بھی پل رہا ہوتا ہے۔ جولیان بولا، یوگی رمن اس کو یوں کہتا تھا، زندگی میں غلطیاں نہیں بس سبق ہوتے ہیں، کوئی تجربہ منفی نہیں ہوتا، صرف موقع ہوتا ہے گروتھ کا۔ اپنے درد کو جانو، یہ تمہارا بہترین استاد بن جائے گا۔ درد سے اوپر اٹھنا ہو تو بھی تمہیں درد کو تجربہ کرنا ہوتا ہے۔ زندگی کی اونچائیوں کو کھائیوں کے احساس کے بغیر کیسے جان سکتے ہو؟ درد نہیں دیکھا تو مسرت کو تم پہچانو گے کیسے؟ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ سکھ کے لیے دکھ کو، خیر کے لیے شر کو جاننا ضروری ہے؟ ہاں یہی، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ واقعات کو شر اور خیر کا لیبل ہی مت دو، بس ان کا تجربہ کرو، ان سے لطف لو، ان سے سبق لو اور آگے بڑھ جاؤ۔ ہر واقعہ کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے، یہی سبق ہی زندگی کی گاڑی کا تیل ہے۔ تم کسی کی بھی بلکہ اپنی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو، مشکل دور کو سہنے کے بعد ہی آسانی کا دور آتا ہے۔ نیچر کے کام کرنے کا یہی طریقہ ہے، یہاں ایک در بند ہوتا ہے 100 کھلتے ہیں۔ زندگی کو، اس کے تجربوں کو، اس کے حادثوں کو گلے سے لگانا سیکھو تو ہر تجربہ پھر استاد ہے، پریشانی کی وجہ قطن نہیں۔ منفی تھاٹس دماغ میں پھر آ ہی نہ سکیں گے۔ پریشانیوں سے آزادی چاہتے ہو تو راہ بس یہی ہے، ذہن کے باغ میں صرف وہی کچھ گھسنے دو جو باغ کی زرخیزی کا، گروتھ کا سبب بنے۔ جیسے ہی یہ کرنا شروع کرو گے تم اپنے ماضی کے قیدی نہیں رہو گے، تم اپنے موجودہ پل کے مالک اور مستقبل کے معمار بن جاؤ گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہر واقعہ اچھا یا برا کچھ سکھاتا ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنا دماغ اوپن رکھوں اور کسی واقعے سے چمٹوں نہ، یوں میں زیادہ مضبوط اور خوش ہوتا جاؤں گا۔ اس کے ساتھ مجھے یہ بھی بتا دو کہ میرے جیسا عام دنیا دار کیا کرے کہ اس کی زندگی کا تجربہ بھرپور ہو جائے۔ پہلا کام جو تم کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ اپنے ماضی کی یادوں کی بنیاد کی بجائے اپنے تخیل کی پرواز کے بل پر جینا شروع کر دو۔ مطلب اپنے جسم، دماغ، روح میں موجود امکانات کو جیل میں بند رکھنے کی بجائے انہیں آزاد کرو۔ اور اس کا بہترین طریقہ ہے اپنے تخیل کو، اپنی امیجنیشن کو وسیع کرو۔ غور کرو، دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ 2 مقامات پر ہوتا ہے، پہلے ذہن کی ورکشاپ میں اور اس کے بعد ہی حقیقی زندگی میں، مادے کی دنیا میں۔
टेली फोन आम लोगों की ज़िंदगी की हकीकत बनने से पहले किसी के दिमाग का एक तख़य्युल था। जहाज़ तुम्हारी फ़िज़ाओं में परवाज़ भरने से कबल किसी जहन में छुपा बस एक ख़याल था। हर चीज़, हर वाक़या दो बार होता है, पहले दिमाग में और फिर दुनिया में। तुम जो करते हो उसका ब्लूप्रिंट पहले तुम्हारे जहन में बनता है। जैसे ही तुम जहन के मालिक हुए तो गुज़री ज़िंदगी के तजर्बों की रोशनी में साफ तसव्वुर कर सकते हो उसको जो तुम्हें चाहिए। और ये तसव्वुर फिर मादी हकीकत में ढलने के लिए तुम्हारे अंदर की माफूकुल फितरत ताकतें खुद एक्टिव हो जाती हैं। जहन के इम्कान जाग जाएं तो जो चाहो वो तख्लीक कर सकते हो। मुझसे एक अहद करो कि आज के बाद कभी माजी में नहीं जियोगे। ख्वाब देखो, तुम गुज़रे वाक़यात का मजमुआ नहीं हो, इससे कहीं ज़्यादा, इससे कहीं बड़े हो। तुम ज़िंदगी हो, ज़िंदगी का मोजज़ा हो। हमेशा बेहतरीन की तवक्को रखो और यकीन मानो तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ़ बेहतरीन ही आएगा। मैं अपनी वकालत के दिनों में हमेशा सोचता था कि मैं सब जानता हूँ। मैं बेहतरीन स्कूलों में पढ़ा, कानून की जो अच्छी किताब मुझे मिली वो मैंने पढ़ी और अमेरिका के बेहतरीन वकीलों के साथ काम किया। मैं कानून के खेल का बिलाशुबा फातिह था, मगर मुझे ये एहसास हो गया था कि मैं ज़िंदगी के खेल का हारा हुआ एक खिलाड़ी हूँ। मैं ज़िंदगी की बड़ी आसाइशों के पीछे ऐसा दीवाना वार भागा कि ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ तक मुझसे रूठ गईं। मैंने वो शानदार किताबें कभी ना पढ़ीं जो मेरा बाप कहता था इन्हें पढ़ो। मैंने कोई दोस्त ना बनाए, मैंने कभी अच्छी मौसीकी सुनने के लिए वक्त ना निकाला, मगर इस सब के बावजूद अब मैं ख़ुद को खुशकिस्मत समझता हूँ। दिल का दौरा मेरा डिफाइनिंग मोमेंट था जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरी ज़िंदगी को नई सिमत दे दी। वो मेरे लिए वेकअप कॉल था कि उठो, जागो। तुम यकीन करो या ना करो, उस दौरे ने मुझे दूसरी ज़िंदगी जीने का मौका दिया। ऐसी दूसरी ज़िंदगी जो भरपूर है और जो वाकई ज़िंदा है। मलाइका चंद की तरह मुझे भी इस हादसे में छुपा मौका नज़र आ गया और उससे भी अहम बात कि मैंने अपने अंदर वो हौसला पैदा कर लिया जो तब्दीली को गले से लगा सकता था। मैं जूलियन को हैरत से देख रहा था। वो जिस तरह बाहरी तौर पर ज़्यादा जवान हो गया था, अंदरूनी सतह पर भी वो ज़्यादा ज़हीन हो गया था। मुझे लग रहा था कि वो शाम कोई मामूली शाम नहीं थी जिसमें दो पुराने दोस्त बड़े अरसे बाद मिलकर गप्पे मार रहे थे। मुझे लगने लगा कि वो रात मेरी भी ज़िंदगी की डिफाइनिंग रात बनने जा रही थी। मैं अपने जहन में अपनी ज़िंदगी के तर्ज को इस नज़र से देख रहा था कि इसमें क्या खराबियां पैदा हो चुकी हैं। मेरा घर खुशहाल था, बतौर वकील मेरी नौकरी अच्छी थी, मगर तन्हाई के लम्हात में अक्सर ये ख़याल मुझे सताता था कि मैं इससे कहीं ज़्यादा हूँ। मुझे इस खला को पुर करना ही था जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी का घेरा तंग कर रहा था। जब मैं बच्चा था तो कितने बड़े ख्वाब थे। कभी मैं ख़ुद को आलमी सतह का खिलाड़ी देखता था तो कभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन। मैं दिल से मानता था कि मैं जो चाहूँ वो बन सकता हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और फिर मैंने अपने जवानी के इब्तदाई दिनों के बारे में सोचा, जब हर चीज़ में ज़िंदा दिली थी, मुसर्रत थी। साइकिल पर जंगल की सैर हो या सरमा की दोपहर में धूप का सेंकना, हर चीज़ में कितनी फरहत थी। मैं एक एडवेंचरस, एक मुहिम जू था जो ज़िंदगी से भरपूर तौर पर जुड़ा था। मेरा मुस्तकबिल उस वक्त बेकिनार इम्कानात से भरा था। ये सब ख्वाब पिछले 15 सालों में एक बार भी मुझे याद ना आए। ये सब हुआ कैसे? शायद इसकी वजह ये थी कि मैं बड़ा हो गया था। बड़े हो जाने की एक्टिंग वो रोग था जिसने मेरे बचपन और इब्तदाए जवानी के ख्वाबों और सब कुछ कर सकने वाले जोश को निगल लिया था। शायद इसकी वजह मेरा पेशा था, जब मैंने वकीलों की तरह बोलने और जीने की एक्टिंग करना शुरू कर दी थी। बहरहाल कुछ भी हो, जूलियन के साथ वो शाम मुझे मजबूर कर रही थी कि सिर्फ रोज़गार के पीछे भागती अपनी इस ज़िंदगी को मैं ब्रेक दूं, कुछ रुकूं,
कुछ ऐसा सोचूं कि जिससे मैं ज़िंदगी गुजारने वाला ना रहूं, बल्कि ज़िंदगी जीने वाला, उसको तख्लीक करने वाला बन जाऊं। मैं अपनी सोचों में इतना खो गया कि जूलियन तक का ख्याल मुझे ना रहा। वो मुझे मुतजस्सिस नज़रों से देख रहा था। आखिर वो बोला, लगता है कि तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हो, अपने बचपन के ख्वाबों, जवानी के मंसूबों को देख रहे हो। ज़िंदगी के कुछ सुहाने ख्वाब होते हैं और कुछ डरावने ख्वाब। जुनाद सालिक ने बहुत दिलचस्प बात लिखी थी। मेरे हिस्से में कुछ सुहाने सपने आए हैं, कुछ डरावने ख्वाब। मैं अपने सुहाने सपनों के लिए अपने डरावने ख्वाबों को हराता गया। एक दोस्त के तौर पर मैं तुम्हें जो कह सकता हूँ वो यही है, खुद में हिम्मत पैदा करो। उन बचपन के ख्वाबों पर पड़ी धूल को झाड़ो, ज़िंदगी के मोज़े को एक बार फिर देखो, इसकी मुसर्रतों को एक बार फिर से जीने की कोशिश करो। अपने जहन की बेपनाह ताकतों को फिर जानो, उनका इस्तेमाल करना सीखो। एक बार तुमने ये कर लिया तो खुद देखोगे कि पूरी कायनात उस साजिश में लग जाएगी कि तुम्हारी जादुई ज़िंदगी हकीकत का रूप धार सके। ये कहकर जूलियन ने अपनी सुर्ख जुब्बे की जेब से एक विजिटिंग कार्ड जितना कागज़ निकाला जो तुड़ा मुड़ा था। शायद काफ़ी अरसे से ये कागज़ इस्तेमाल हो रहा था। और वो बोला, एक दिन मैं और योगी रमन एक खामोश राह गुज़र पर चल रहे थे। मैंने पूछा, किस फ़लसफ़े ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासर किया? योगी रमन ने जवाब दिया, बहुत से दानिश्वरों ने मुझे मुतासर किया है, और मैं अपनी ज़िंदगी पर उनके असरात को सामने रखूं तो शायद सिर्फ़ किसी एक का नाम ले पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। मगर एक कौल मेरे दिल के अंदर उतर गया, मेरे दिल की ज़मीन पर नक्श हो गया है। मेडिटेशन के वक्त ये कौल मुझे हमेशा याद रहता है। इस कागज़ पर वही कौल दर्ज है। मैंने भी उसे इसी एहतराम के साथ अपने दिल में जगा दी जिस शिद्दत के साथ योगी रमन ने इसे अपने दिल का मकीन रखा था। मेरे लिए ये कौल डेली रिमाइंडर जैसा है कि हम क्या हैं और क्या हो सकते हैं। ये अजीम हिंदुस्तानी मुफक्कर पतंजलि के लफ्ज़ हैं। मैं सुबह उठने और मेडिटेशन की मशक करने से पहले इन लफ्ज़ों को एक बार ऊंची आवाज़ में ज़रूर दोहराता हूँ। इसके बाद जूलियन ने मुझे वो कागज़ दिखाया जिस पर लिखा था, जब तुम किसी बड़े मकसद, किसी गैर मामूली प्रोजेक्ट के लिए कोशिश में होते हो तो तुम्हारे ख़यालात अपनी हदों के कैदी नहीं रहते। तुम्हारा जहन अपनी महदूदियतों से ऊपर उठ जाता है। तुम्हारा शऊर चार जानिब वुसअत इख्तियार कर जाता है और देखते हो कि तुम एक नई हैरान कुन और अजीम दुनिया का हिस्सा हो। ख़ाबिदा सलाहियतें, काबिलियतें और फैकल्टीज़ बेदार हो जाती हैं और तुम देखते हो कि तुम उससे कहीं ज़्यादा अजीम हो जितना तुम खुद को समझते आए हो। उस लम्हे में मैंने एक बात जानी कि जहन की अलर्टनेस और जिस्मानी सेहत के दरमियान भी गहरा ताल्लुक़ है। जूलियन जब मुझसे पहली बार मिला था आज से कई साल पहले, तो वो उस वक्त भी इतना जवान और सेहतमंद नहीं था जितना वो इस वक्त लग रहा था। वो ज़िंदगी की तवानाई से भरा था। उसकी एनर्जी, उसका जज्बा, उसकी रजाइयत लामहदूद थी। मैं साफ देख पा रहा था कि उसकी ये ज़िंदगी पुरानी ज़िंदगी से बदरजहा बेहतर है। और ये बात भी मुझे समझ आ रही थी कि इस इनकलाब की बुनियादें उसके ज़हनी इस्तेहकाम से जुड़ी हैं। बाहरी कामयाबी अंदर की कामयाबी से जुड़ी है और जूलियन ने अपने थॉट्स में ही तब्दीली करके अपनी ये बाहरी हालत में तब्दीली पैदा की थी। मैंने पूछा, मैं ये मस्बत, पुरसकून और मोटिवेटेड रवैया कैसे इख्तियार करूं? ज़िंदगी के इतने पुराने मामूलात की वजह से मुझे लगता है कि मेरे दिमाग के आसाब सख्त हो गए हैं, इनमें लचक नहीं रही। मेरे दिमाग के बाग में आवारा ख्यालात हैं जो मुसलसल तैरते रहते हैं। इसका क्या हल है? जूलियन ने कहा, देखो, जहन एक शानदार ग़ुलाम है मगर ये बहुत ही बुरा आका है। अगर तुम मनफी सोचें सोचने पर मजबूर हो तो उसकी वजह यह है कि तुमने अपने दिमाग के बाग पर तवज्जो नहीं दी है।
चर्चिल ने एक बार कहा था कि अज़मत, ग्रेटनेस की एक ही कीमत है, और वो ये कि तुम अपने ख़यालात की ज़िम्मेदारी लेने वाले हो कि नहीं। तुम्हें ज़रूरत है एक ज़िंदा दिल माइंड सेट की, और ये बहुत आसान है। याद रखो, दिमाग भी जिस्म के बाकी अज़ा जैसा ही एक उज़्व है। इसे इस्तेमाल करो या फिर ये ज़ाय होगा। यूज़ इट और यू विल लूज़ इट। तो तुम ये कह रहे हो कि मैं दिमाग की वर्जिश करूं वरना ये कमज़ोर होता जाएगा। हाँ, इसे इस तरह देखो, अगर तुम अपने बाजू को मजबूत करना चाहते हो तो इसके लिए क्या करते हो? इसकी वर्जिश। अगर तुम टांग के मसल मजबूत करना चाहते हो उसके लिए क्या करते हो? उनसे ज़्यादा काम लेते हो। बिल्कुल इसी तरह जहन की तरबियत करो, इसकी वर्जिश करो। ये वो उन तमाम चीज़ों को तुम्हारी ज़िंदगी में ले आएगा जो तुम्हें चाहिए। बस ये जान जाओ कि इसे कैसे फ़ाल रखना है। तुम्हें मिसाली सेहत चाहिए तो तुम जहन की देखभाल करो। मिसाली सेहत आसानी से पालोगे। सवाना के योगी एक बड़ी दिलचस्प बात कहते थे कि तुम्हारी ज़िंदगी की हदें महज तुम्हारे सेल्फ की तख्लीक करदा हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैंने कहा, रूहानी तौर पर बेदार मुफक्किर ये बात जानते हैं कि इंसानों की ज़िंदगी इंसानों के थॉट्स तश्कील देते हैं, और ज़िंदगी का मेयार सोचों के मेयार से तय होता है। अगर पीसफुल और बामानी ज़िंदगी गुजारनी है तो तुम्हें लाजमन सोचने होंगे पीसफुल और बामानी थॉट्स। जूलियन की बातें मुझे उतावला कर रही थी। मैंने कहा, कोई ऐसी मश्क बताओ, कोई ऐसी तकनीक कि मैं इसी वक्त यहीं अपने घर के इसी कमरे में बैठकर शुरू कर सकूं, जिससे मेरे दिमाग के काम करने का तरीका बदल जाए। मतलब कोई ऐसी शॉर्टकट बताओ। शॉर्टकट्स कभी काम नहीं करती। देर पा अंदरूनी तब्दीलियाँ वक्त और कोशिश का तकाजा करती हैं। मुस्तकिल मिजाजी ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियों की माँ है। मैं ये नहीं कह रहा कि माइंड सेट में तब्दीली के अमल में साल लगेंगे, बल्कि जो हिकमत अमली, जो टेक्निकें मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, अगर उन्हें 1 माह तक रोज़ाना तुमने किया तो ख़ुद देखोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या ड्रामाई तब्दीलियाँ आती हैं। सिर्फ 1 माह में तुम ज़हनी इम्कानात की दुनिया तक रसाई पालोगे, जिसके बाद तुम्हारी ये ज़िंदगी करिश्मा होगी। लेकिन एक बात बता दूं कि ये इनकलाब ऐसे हरगिज़ नहीं आएगा कि तुम्हारी नज़र 1 माह बाद की कामयाबियों पर गड़ी रहे, बल्कि इस पूरे प्रोसेस से लुत्फ़ लोगे, जियोगे तो मंजिल मिलेगी। याद रखना, जितना तुम्हारी एक नज़र नतीजे पर होगी, जहन उतनी ज़्यादा मज़ाहमत करेगा, मंजिल उतनी दूर जाएगी। ऐसा क्यों? मैंने पूछा। इसकी बेहतरीन वजाहत पुराने ज़माने की एक कहानी करती है, जिसके मुताबिक एक लड़का घर से मीलों दूर एक हकीम, दानिश्वर, मास्टर, योगी के पास इल्म हासिल करने गया, और वहाँ पहुँचते ही पहला सवाल उसने ये किया, कितने अरसे में मैं इतना ज़हीन और दाना हो जाऊँगा जितने आप हैं? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, 5 साल। लड़के ने कहा, ये तो लंबा अरसा है। अगर मैं दुगनी मेहनत करूं तो फिर कितना अरसा? तो इस सूरत में तुम्हें 10 साल लग जाएंगे, बुज़ुर्ग योगी ने जवाब में उसे बताया। लड़के ने कहा, ये तो बहुत ज़्यादा वक्त है। अच्छा, अगर मैं रात दिन पढ़ूं, रात को भी कम से कम सोऊं और पूरा दिन भी पढ़ूं तो फिर कितना वक्त लगेगा? बुज़ुर्ग योगी ने इस पर जवाब दिया, फिर 15 साल लगेंगे। अब लड़का परेशान हो गया। उसने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। जितनी बार मैंने कहा कि मैं अपने ख्वाब की तकमील के लिए ज़्यादा वक्त दूंगा, ज़्यादा जोश दिखाऊंगा, ज़्यादा मेहनत करूंगा, उतनी बार आपका अरसा बढ़ता गया। इसके पीछे क्या मंतक है? बूढ़े मास्टर ने कहा, मंतक बड़ी सादा है। तुम्हारी एक आँख अगर मुसलसल मंजिल पर होगी तो एक आँख से तुम ज़्यादा दूर तक और तेज़ तेज़ न चल सकोगे। ये स्टोरी सुनी तो मैंने जूलियन से कहा, तुम्हारी दलील वाकई मजबूत है, और ये कहानी सुनकर मुझे तो ऐसा ही लगा कि जैसे ये मेरी ही कहानी हो। जूलियन ने कहा, सब्र से काम लो। जो इल्म तुम्हारी तलाश है, तलब है, उसको हासिल करो, उससे लुत्फ़ लो, उसको किसी और मंजिल का ज़रिया मत समझो।
یہ حکمت تم تک پہنچے گی اگر تم طالب ہو، اگر اسے انجوائے کرو گے اور اسے کل کی کسی خوشی کا ذریعہ نہیں سمجھو گے بلکہ اسی کو باعث سے خوشی جانو گے۔ منزل سے زیادہ حسین خود سفر ہوتا ہے، ہدف سے کہیں زیادہ پیاری چیز خود پروسیس ہے۔ منزل تو ایک دن کی خوشی ہے، سفر تو مسلسل خوشی کے ایک سلسلے کا نام ہے۔ میں نے کہا مجھے زندگی میں کبھی کچھ آسانی سے نہیں ملا، میں اتنا خوش نصیب کبھی نہیں رہا۔ جولیان نے کہا دوست، یہ نصیب، یہ لک کیا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نصیب کسے کہتے ہیں۔ وہ مقام جہاں موقع اور تیاری ملتے ہیں وہ ہے نصیب۔ کسی چیز کے لیے تم ابھی تیار نہیں ہو اور اس کو حاصل کرنے کا موقع پیدا ہو گیا تو وہ چیز تمہیں نہیں ملے گی، اسی کو تم کہتے ہو بدقسمتی۔ اور اگر تیاری مکمل ہو اور پھر موقع آئے تو وہ چیز تمہیں مل جائے گی، اسے کہتے ہیں خوش قسمتی۔ اس کے بعد جولیان نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تم سے وہ علم شیئر کروں جو مجھے سوانا کے یوگیوں کی صحبت میں ملا، چند بنیادی اصولوں کے حوالے سے کچھ وضاحتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ پہلا اصول، کنسنٹریشن، فوکس، ارتکاز۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر سیلف ماسٹری کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ خود کا آقا بننے کا سب سے بڑا گر ہے فوکس کرنے کی صلاحیت۔ میں نے کہا کیا واقعی؟ مجھے پتہ ہے کہ یہی حیرت تمہارا رد عمل ہوگی، کیونکہ جب مجھے یہ پہلی دفعہ بتایا گیا تھا تو مجھے بھی حیرت ہوئی تھی، مگر یقین کرو یہ سچ ہے۔ اب تک کی ہماری گفتگو سے تم نے یہ تو جان ہی لیا ہے کہ ذہن بڑی سے بڑی کامیابی کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہ بات سمجھو کہ اگر کوئی بڑا خواب یا کوئی بڑی منزل تم اپنے لیے دیکھتے یا سوچتے ہو تو یہ بات پکی ہے کہ تمہارے ذہن میں وہ صلاحیت یقیناً موجود ہے جو اس خواب کو سچ کر سکے، کیونکہ اگر تمہارے ذہن میں یہ صلاحیت نہ ہوتی تو یہ خواب ہی تم نہ دیکھ پاتے، ایسی منزل کو ہی تم سوچ نہ پاتے۔ یہ ایک عالمگیر سچ ہے اور سوانا کا ہر باسی اسے بخوبی جانتا ہے، لیکن اس دماغی صلاحیت کو اس منزل یا گول کے لیے استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں اس طاقت کی ملکیت حاصل کرنا ہوگی۔ وہ طاقت کہ جو تمہارے پاس ہوگی تو ہی تم اس خواب، اس منزل کو پا سکو گے۔ خود سوچو نا کہ تمہارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو تم شاپنگ کیسے کرو گے؟ جب تم سامنے موجود ٹاسک یا کام یا ہدف کو دماغ کی ساری انرجی دے دو گے تو وہ کام ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ تم نے وہ کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دماغ میں اس کام کو کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب وہ صلاحیت اگر فوکس نہیں ہے تو ذہنی توانائی بٹ جائے گی، اور اسی کا نام ہے ناکامی، کہ کسی کام کو کرنے پر دماغ فوکس نہ کر سکے۔ میں یقین دلاتا ہوں تمہیں کہ جس لمحے تم اپنا پورا فوکس کسی ایک کام پر رکھ سکنے کے قابل ہو گئے تو تمہاری زندگی میں وہ کامیابیاں آئیں گی جس کا تم تصور تک نہیں کر سکتے۔ میں نے جولیان سے پوچھا یہ فوکس کی صلاحیت کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ میں اس سوال کا جواب ایک پہیلی کی شکل میں دوں گا۔ فرض کرو موسم سرما ہے اور تم کسی جنگل میں اپنی راہ گم کر بیٹھے ہو اور کھو گئے ہو۔ تمہیں برفیلی سردی سے بچنا ہے، مگر تمہارے بیگ میں جو چیزیں ہیں وہ ہیں ایک عزیز دوست کا خط، خشک مچھلی کا ایک ٹن پیک، کمزور ہوتی تمہاری نظر کے لیے کچھ میگنیفائنگ عدسے۔ تمہاری خوش قسمتی کہ تمہیں جنگل میں ایک ایسی کھلی جگہ مل بھی گئی جہاں پچھلی رات کی بارش کا اثر کم تھا۔ وہاں کافی مقدار میں خشک لکڑیاں بھی ہیں اور سورج بھی نکلا ہوا ہے۔ تمہیں آگ کی شدید ضرورت ہے، مگر تمہارے پاس ماچس نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم آگ کیسے جلاؤ گے؟ میں نے کہا یہ بڑی مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے تم نے۔ ماچس کے بغیر آگ کیسے جلے گی؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ سرنڈر کر دوں گا، ہار مان لوں گا۔ جولیان نے کہا ہار ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، بہت سادہ سی بات ہے۔ خشک لکڑیوں کے درمیان دوست کا خط رکھو، عدسوں کو سورج کے سامنے کرو اور سورج کی مرتکز روشنی کو کاغذ پر تھوڑی دیر ٹکائے رکھو۔
1 منٹ کے اندر آگ جل جائے گی۔ اور وہ جو کہانی میں خشک مچھلی کا ٹن پیک ہے، اس کا کیا مصرف؟ اوہ، وہ آئٹم تو میں نے بس بے مصرف ہی ایڈ کر دیا تھا تاکہ پہلی میں کچھ تو چیز ایسی ہو جو الجھائے، جولیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر کہانی کا سبق یہ ہے کہ اگر تم لکڑیوں پر وہ کاغذ کا ٹکڑا ویسے ہی ڈال دو اور انہیں دھوپ میں رکھ دو تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، لیکن اگر عدسوں کے ذریعے سورج کی بکھری کرنوں کو فوکس کر کے کاغذ پر ٹکا دو تو وہ آگ جلا دے گی۔ یہی مثال تمہارے دماغ پر بھی صادق آتی ہے۔ جو ہی تم اپنے دماغ کی طاقت کو کسی واضح، متعین، بامعنی مقصد پر فوکس کرتے ہو، تمہارے اندر موجود بے تحاشا طاقتوں کو وہ ماچس مل جاتی ہے جو تمہاری زندگی میں انقلاب کی آگ لگا سکے۔